there cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائلوں کا کوئی ذکر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ملک کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے ملکوں کی طرح ایران اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل کیوں نہیں رکھ سکتا؟ شرپسند عناصر امن عمل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، امن دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پاکستان پائیدار معاہدے تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان اور ایران مشترکہ ترقی اور مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھیں گے، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پاکستان پر اعتماد کی بدولت ممکن ہوئے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان صرف ہمارا ہمسایہ نہیں، بھائی اور عزیز دوست ہے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات منفرد نوعیت کے ہیں، دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ ایرانی صدر کامیاب دورے کے بعد واپس روانہ، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا میزائل ذخیرے نے ملک کو غزہ جیسی صورتحال سے بچایا۔ تہران دفاعی صلاحیتوں پر کبھی مذاکرات نہیں کرے گا۔ میزائل نہ ہوتے تو اسرائیل امریکہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو غزہ کے ساتھ کیا۔ وہ نہ بوڑھوں پر رحم کرتے ہیں نہ بچوں پر۔ ایرانی صدر نے کہا فوجی طاقت نے جارحیت کے خلاف مؤثر رکاوٹ کا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، ایران کی ناکامی ہماری ناکامی ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ تھامے۔ بطور ثالث پاکستان نے خلوص نیت سے مذاکرات کرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت اور لگن قابل ستائش ہے۔ امن عمل میں امیر قطر، سعودی ولی عہد، ترکی اور مصر کے صدور کی حمایت پر بھی مشکور ہوں۔ صدر آصف زرداری کا ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم، کہا امید ہے خطے میں مستقل امن کا قیام ہوگا۔ مسعود پزشکیان نے امن اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی اور علاقائی امور میں تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات۔ مسعود پزشکیان نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے فروغ پر زور۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ایک اور سیاسی جھٹکا۔ امریکی سینٹ نے بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے روکنے کے لیے قرارداد کی حمایت کر دی۔ سینٹ نے وار پاورز قرارداد 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کی۔ امریکی ایوان نمائندگان پہلے ہی ٹرمپ کے جنگی اختیارات پر قرارداد منظور کر چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ منصفانہ معاہدے پر کام جاری ہے، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ایران کی جوہری صلاحیت باقی نہیں رہی، ایٹمی ہتھیار ہوتا تو اسرائیل کے خلاف استعمال کر دیتا۔ ایران کو نیوی، آرمی، ایئر فورس کے بغیر چھوڑ دیا، ان کا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم نہیں بچا، صنعت و معیشت تباہ ہے۔ ایران کو تعمیر نو میں کئی سال لگیں گے۔ امریکی صدر نے کہا ابنا ہرمز کھول دی، گزشتہ روز 1,90,00,000 بیرل تیل ابنا ہرمز سے گزرا۔ 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے جناب اسپیکر۔ اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 2018 کے الیکشن نتائج پر بننے والی پی ٹی آئی حکومت جائز تھی تو یہ بھی جائز ہے، 2018 الیکشن کی تحقیقات کر لیں۔
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ وزیر اعظم نے قومی اسمبلی آمد پر اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے نشست پر جا کر مصافحہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے بھی ہاتھ ملایا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا وزیر اعظم کا چیلنج قبول کرنے کا اعلان۔ ہم نیوز کے پروگرام ہم دیکھیں گے میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا، وزیر اعظم پہلے 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کرا لیں، اس کے بعد 2013 اور 24 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کرائی جائیں۔ دراودی موبائل فون پر پی ٹی اے ٹیکس قسطوں میں ادا کیا جا سکے گا۔ سوشل میڈیا آمدن پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد ہوگا۔ جائیداد بیچنے پر مجموعی رقم کا 2.75% ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا۔ جائیداد خریدنے والے پر 1.25% ٹیکس لاگو ہوگا۔ قومی اسمبلی سے وفاقی بجٹ منظور، اپوزیشن کی 63 ترامیم مسترد۔ اسرائیل کی 2 روز بعد جنوبی لبنان میں پھر کارروائی۔ فائرنگ سے 2 افراد شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوج کے مشترکہ بیان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے پر مجبور کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خلیجی ممالک کے دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ کہا لبنانی حکومت سے براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران معاملہ لبنان جنگ بندی سے الگ ہے۔ ایرانیوں کے لیے فنڈز بھی خلیجی ممالک کے ساتھ گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایران پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم نہیں کی جا رہی۔ پابندیوں کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور ایران باہمی مشاورت سے کریں گے۔ ایران ایٹمی ذخیرے کو کم درجے تک تبدیل کرنے پر راضی تھا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں نے ایران مذاکرات کو سبوتاژ کر دیا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں پابندیوں، ایٹمی پروگرام اور لبنان پر بات ہوگی۔ ایران اور عمان اپنا ہرمز سے محفوظ بحری آمد و رفت کے انتظامات کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل دیں گے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا اپنا ہرمز کو بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے ہمیشہ کھلا اور محفوظ رکھا جائے گا۔ اپنا ہرمز کے لیے تمام تر انتظامات میں دونوں ممالک کی خود مختاری کا احترام لازمی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا الزام تراشی اور تہمتیں لگانا اخلاقی طور پر درست نہیں۔ وزیر اعظم نئی روایات قائم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر سے جا کر ہاتھ ملایا۔ پی ٹی آئی دور میں کرسی کی پشت ہماری طرف ہوا کرتی تھی۔ کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے پر کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ مجبوری کے تحت آئی پی پیز کو ادائیگیاں کی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا حکومت کو 2.5 سال ہو گئے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ آئین و قانون کا خیال نہیں رکھا گیا۔ 14 اراکین کو اسمبلی سے فارغ کر دیا گیا۔ کوٹ لکھپت میں پی ٹی آئی کے قیدی 70 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ 5 لوگوں کو 286 سال قید کی سزا دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی تقریر پر برہم، کہا پاکستان افواج اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر یہ آئین توڑنا ہے تو میں توڑوں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان اور کشمیر کاز کے خلاف اٹھنے والے بیرونی ایجنڈے کی آوازوں کا سخت جواب دیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ کشمیر اور 1947 کے مہاجرین کی قربانیوں کو تسلیم کریں۔ قربانیوں کو کمتر سمجھنا دراصل کشمیر کاز کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کے بحران پر میرے ریمارکس صاف کو تھے۔ مضمون مزاحم رکھنے والے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا آزاد کشمیر میں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی سرگرمیوں سے امن خراب ہوا۔ دھرنے کے شرکاء خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ آئی جی آزاد کشمیر نے کہا شرپسند عناصر آزاد کشمیر کا امن داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کہا بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہو گئی۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دینے کا مطالبہ برقرار ہے۔ ایم کیو ایم حکومت کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ کراچی میں 30 کروڑ روپے کی ڈکیتی میں ملوث کیش وین عملے کا سرغنہ گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم سے
20 کروڑ रुपए और वारदात में इस्तेमाल 2 गाड़ियां रिकवर कर ली गई। मुलजिम बैंक में वारदातें करने में माहिर है। कोयटा और पेशावर में भी वारदातें कर चुका है। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश जारी। कराची रंगी टाउन में घर के करीब कार पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर के करीब आकर रुका तो पहले से मौजूद नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जाए वक़ूआ से शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। तारीख में पहली बार लाहौर समेत पंजाब के 19 अजला से लिए गए 31 नमूने पोलियो वायरस से पाक। आलमी इदारा सेहत की तस्दीक। वज़ीर आला मरीम नवाज की महकमा सेहत, आदमी पार्टनर्स और इंसदाद पोलियो टीम को शाबाश। कहा पंजाब पोलियो फ्री मुस्तकबिल के करीब पहुंच चुका है। पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। ईरान जंग के असरात, ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 34% रह गई। रॉयटर्स सर्वे के मुताबिक 35% अमरीकी समझते हैं कि जंग के बाद अमरीका की पोजीशन पहले से कमजोर हुई है। सिर्फ 23% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग के बाद अमरीका ईरान के मुकाबले में ज्यादा मजबूत पोजीशन में है। यूरोप में गर्मी की शदीद लहर, फ्रांस में हीट वेव से अमवात की तादाद 40 हो गई। फ्रांस, स्पेन और इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। फ्रांस के कई स्कूल बंद। इटली के 15 शहरों में हाई अलर्ट। पेरिस और ब्रसेल्स के दरमियान चलने वाली बास ट्रेनें मनसूख। एफिल टावर भी वक्त से पहले बंद कर दिया गया। स्पेन में रिवायती बॉनफायर की तकरीबात मनसूख। हैदराबाद में नायाब आबी परिंदों की स्मगलिंग नाकाम, 16 परिंदे बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक परिंदे दादू से कराची मुंतकिल किए जा रहे थे। बल्दिया उस्मा कराची का डिजिटल अदायगियों का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा नए माली साल से तमाम अदायगियाँ रास्त के जरिए होंगी। शफाफियत में इजाफा और अखराजात में कमी होगी।